حدیث نمبر 576۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ہاتھ پر دم کرتے اور ہاتھ اپنے بدن پر پھیرتے تھے۔ جب آپ موت کی بیماری میں مبتلا ہوئے تو میں نے یہ سورتیں پڑھ کر آپ پر دم کی۔ حدیث نمبر 577۔ حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد سے باہر جانے سے پہلے میں تم کو ایک سورہ بتلاؤں گا جو ساری سورتوں سے بڑھ کر ہے، اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ جب آپ مسجد سے باہر نکلے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تم کو ایک سورہ بتاؤں گا جو قرآن میں سب سورتوں سے عظیم ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس میں 7 آیتیں ہیں جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 578۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ جب سے سورہ نصر اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے اور ساتھ ہی یہ دعا بھی پڑھتے تھے۔ ترجمہ ہے، پاک ہے تیری ذات اے میرے پروردگار، اور تیرے ہی لیے تعریف ہے اے اللہ، میری مغفرت فرما دے۔ حدیث نمبر 579۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطحا یعنی مکہ کے پتھریلے میدان کی طرف نکلے اور پہاڑ پر چڑھ گئے۔ آپ نے پکارا، اے لوگو، ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر قریش کے لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، بتلاؤ، اگر میں تم سے کہوں کہ دشمن صبح کو یا شام کو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم میری بات سچ سمجھو گے؟ انہوں نے کہا، بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں تم کو پہلے ہی سے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ اس پر ابو لہب کہنے لگا، تمہارا برا ہو، کیا تم نے ہم کو اسی کام کے لیے جمع کیا تھا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ حدیث نمبر 580۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آدم کے بیٹے نے مجھ کو جھٹلایا، وہ یہ کہتا ہے میں اس کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ حدیث نمبر 581۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ ترجمہ، اے میرے پروردگار، ہمیں دنیا اور آخرت میں اچھائیاں عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ حدیث 582۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جسے 1-2 کھجوریں یا 1-2 لقمے در بدر پھرنے پر مجبور کرتے ہوں، بلکہ مسکین وہ شخص ہے جو کسی سے سوال نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 میں فرماتا ہے، ترجمہ، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، یعنی اللہ کی مخلوق سے سوال کرنے کی بجائے صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ حدیث نمبر 583۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس 2 عورتیں ایک مقدمہ لے کر آئیں جو ایک مکان میں سلائی کرتی تھیں۔ ان میں سے ایک اس حالت میں باہر نکلی کہ اس کے ہاتھ میں ایک موٹی اور بڑی سوئی چبھی ہوئی تھی۔ اس نے دوسری عورت کے خلاف شکایت کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے سارا قصہ سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محض لوگوں کے دعوے کی بنا پر ان کے حق میں اگر فیصلہ کر دیا جائے تو لوگوں کی جان اور مال برباد ہو جائیں گے، لہذا اس عورت کو
اللہ کی یاد دلاؤ اور اس کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 پڑھ کر سناؤ۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد یعنی اقرار اور اپنی قسموں کے بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ ان سے اللہ نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو یاد کرے گا، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ملے گا۔ یہ آیت سن کر اس عورت نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ حدیث نمبر 584۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے صرف اللہ کافی ہے جو بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس وقت یہی کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت یہی کہا تھا جب منافق لوگوں نے افواہ پھیلائی کہ کافروں نے آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے بہت سارے لوگ جمع کیے ہیں، لہٰذا ان سے ڈرتے رہو۔ یہ خبر سن کر صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ آل عمران کی آیت نمبر 173۔ ترجمہ ہے: ہمیں ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے جو اچھا ہے اور کارساز ہے۔ حدیث نمبر 585۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 199 میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرنے اور درگزر کر دینے اور نیکی کا حکم دیا ہے، یعنی کہ سب لوگ یہی دونوں کام کریں۔ حدیث نمبر 586۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو کچھ مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑ لیتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے، یقیناً اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ حدیث نمبر 587۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ، میں بخل، سستی، بڑھاپے، قبر کے عذاب، دجال کے فتنے اور موت و زندگی کے فتنے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ آپ بھی ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانگیے۔ حدیث نمبر 588۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن موت کو ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، پھر ایک آواز دینے والا شخص کہے گا، اے جنت والو، تو وہ اوپر نظر اٹھا کر دیکھیں گے، وہ کہیں گے ہاں۔ وہ کہے گا، کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں، یہ موت ہے اور سب نے مرتے وقت اس کو دیکھا ہے۔ پھر وہ آواز دے گا، اے دوزخ والو، تو وہ بھی اپنی گردن اٹھا کر دیکھیں گے، پھر وہ کہے گا، کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں، سب نے مرتے وقت اسے دیکھا ہے۔ پھر میڈے کو ذبح کر دیا جائے گا اور آواز دینے والا شخص کہے گا، اے جنت والو، تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اے دوزخ والو، تمہیں بھی ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اے محمد، کافروں کو اس افسوسناک دن سے ڈرائیے جب آخری فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس وقت دنیا میں یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لائے ہیں۔ حدیث نمبر 589۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
قیامت کے دن کافر اپنے سر کے بل کیسے چلائے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، جس پروردگار نے انسان کو 2 پاؤں پر چلایا ہے، کیا وہ اس کو قیامت کے دن منہ کے بل یا سر کے بل نہیں چلا سکتا؟ حدیث نمبر 590۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی انسان کے دل پر ان کا خیال تک نہ گزرا۔ اور کئی طرح کی نعمتیں میں نے تمہارے لیے ذخیرہ کر رکھی ہیں جو دنیا کی نعمتوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، تم ان کا ذکر چھوڑ دو گے۔ پھر آپ نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا ہے، اس کی کسی شخص کو خبر تک نہیں ہے۔ حدیث نمبر 591۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مجھے ان عورتوں کے خلاف بہت غیرت آتی ہے جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیتی تھیں، اور میں کہا کرتی تھی، کیا عورت بھی اپنے آپ کو ہبہ کر سکتی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 51 نازل فرمائی۔ ترجمہ ہے، اے محمد، تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو الگ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو آپ نے الگ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ حدیث نمبر 592۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، پردے کا حکم اترنے کے بعد ابو قیس کے بھائی افلاح نے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی تو میں نے کہا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے تب تک میں بھی اجازت نہیں دے سکتی، کیونکہ ان کے بھائی ابو قیس نے مجھے دودھ نہیں پلایا ہے بلکہ ان کی بیوی نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو قیس کے بھائی افلاح نے مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگی تھی تو میں نے آپ کی اجازت کے بغیر انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اپنے چچا کو اندر آنے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مرد نے تو مجھے دودھ نہیں پلایا ہے بلکہ ابو قیس کی بیوی نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہارے ہاتھ خاک میں بھر جائیں، اس کو اجازت دو، کیونکہ وہ تمہارے چچا ہیں، یعنی کہ جتنے رشتے خون کی وجہ سے حرام ہیں وہ دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہیں۔ مثلا دودھ کے رشتے کا چچا اور دودھ کے رشتے کا ماموں سب محرم ہیں اور ان سے کوئی پردہ نہیں۔ حدیث نمبر 593۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کچھ مشرک لوگوں نے زنا اور قتل و غارت بہت زیادہ کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے، آپ جو کچھ کہتے ہیں اور جس کی دعوت دیتے ہیں وہ بہت اچھا ہے، اگر آپ یہ بتلا دیں کہ وہ اسلام قبول کرنے سے معاف کر دیے جائیں گے۔ اس وقت سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے، وہ لوگ جو اللہ کے پاس کسی اور کو معبود بنا کر نہیں پکارتے اور حق کے علاوہ کسی نفس یعنی جان کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام کیا ہے، اور نہ ہی زنا کرتے ہیں۔ دوسری آیت سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 ہے۔ ترجمہ، اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو بتا دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ جو شخص
سچے دل سے توبہ کرے تو اس کی تمام برائیاں نیکیوں میں بدل دی جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 594۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہنے لگا، اے محمد، ہم توریت میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں کو ایک انگلی سے اٹھا لے گا اور ایک انگلی پر تمام زمینوں کو رکھ لے گا، اور ایک پر درختوں کو، اور ایک پر پانی کو، ایک پر گیلی مٹی اور دوسری مخلوقات کو، اور فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مسکرائے اور اس یہودی عالم کی تصدیق کے لیے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ حدیث نمبر 595۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو ایک مٹھی میں لے گا اور آسمان کو دوسرے ہاتھ میں، اور پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، زمین کے دوسرے بادشاہ کہاں ہیں؟ حدیث نمبر 596۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جہنم والے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے پھر بھی جہنم خالی رہے گی اور کہے گی اور کچھ باقی ہے؟ حدیث نمبر 597۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو جنت سونے کی ہیں اور ان کے برتن اور تمام سامان بھی سونے کا ہے، اور دو جنتیں چاندی کی ہیں، ان کے برتن اور تمام سامان بھی چاندی کے ہیں، اور جنت عدن میں رہنے والے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان صرف ایک جلال کی چادر رکاوٹ ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے پاک چہرے پر پڑی ہوگی۔ حدیث نمبر 598۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تو آپ نے سورہ صف کی آیت نمبر 12 پڑھی۔ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 599۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں ان میں سے ہر ایک کو ایسے معجزے دیے گئے جنہیں دیکھ کر لوگ ایمان لا سکیں۔ مجھے قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے معجزہ عطا فرمایا، اس لیے مجھے امید ہے میری پیروی کرنے والے دوسرے نبیوں سے زیادہ ہوں گے۔ حدیث نمبر 600۔ حضرت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے آخری دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک اور لگاتار وحی نازل فرمائی، اور آپ کی وفات کے قریب تو آپ پر بہت زیادہ وحی اتری، اس کے بعد آپ وفات پا گئے۔